صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت کو یہ درخواست کی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے۔ اسے پچھلے 2 سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کب کا پھٹ چکا ہے۔ خیر، عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے۔ یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جو درجنوں محلات، ہزاروں قیمتی سوٹوں، سینکڑوں جوتوں، ہزاروں خوشبوؤں کی بوتلوں اور لاتعداد قیمتی گاڑیوں کا مالک تھا، جس نے اپنی مونچھوں کو رنگ کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جس کے سگار ہوانہ سے آتے تھے، جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنی بناتی تھی، جس کے کپڑے کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا، جس کے صرف کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا، جس کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک دیا گیا تھا، جس کے کسی بھی سوٹ کی باری 3 سال بعد آتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرحوم کی یہ تصویر، جس میں وہ خود اپنے کپڑے دھو رہا ہے، دنیا کے تمام حکمرانوں کے بیڈ روم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، اور دنیا کے ہر صاحب اقتدار کا اقتدار ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کے یہ حکمران کو ایک نہ ایک دن اپنے اقتدار کے محل سے باہر ضرور آنا ہے، کبھی اپنے قدموں پر تو کبھی دوسروں کے کندھوں پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔